تو تمہیں اس سے محبت کیوں نہیں ہوئی؟ اور تھوڑی دیر پہلے تم بسمہ کے مجھ میں دلچسپی لینے پر سیخ پا ہو رہے تھے کیونکہ وہ تمہیں اچھی لگ رہی ہے، تمہارے دل میں اس کے بارے میں نازک خیال موجود ہے، ورنہ اپنے نظریے کے مطابق تو تمہیں شمامہ سے محبت ہو جانا چاہیے تھی۔ اور صرف تم ہی کیوں، جماعت کے درجن بھر لڑکوں نے اس کی موہنی صورت دیکھی ہے، تمام کو اس کے عشق میں مبتلا ہو جانا چاہیے تھا، صرف میں کیوں؟ میں بسمہ سے محبت نہیں کرتا، بس اچھی لگتی ہے، خاندانی لحاظ سے میرے برابر کی ہے، اس لیے۔ الفاظ کا ذخیرہ جواب دے گیا تھا۔ عقیل نے چپ سادھ لی۔ معاویہ نے کہا لگاتے ہوئے کہا، لوگوں نے اس سے میری محبت سمجھ لیا، محسن وہ مجھے جان سے پیارا تھا اور بس۔ دیکھو ایسی بات نہیں ہے، اب کی لڑائی ہو جانی ہے۔ عقیل نے گھبراتے ہوئے دائیں بائیں دیکھا۔ معاویہ نے کندھے اچکائے۔ ٹھیک ہے، شمامہ مجھ سے خفا ہے اور میرے معذرت، منت، سماجت اور ندامت کو ذرا بھی اہمیت نہیں دے رہی، کیونکہ اس سے معلوم ہو گیا ہے میں اسے بنا نہیں رہ سکتا۔ ثابت ہوا کہ میں جو لڑکیوں کو ناقابل نفرت سمجھتا کرتا تھا وہ بالکل غلط نہیں تھا۔ میرا سدھرنا اور توبہ کرنا کسی کام نہ آیا۔ بہتر ہوگا میں پرانی روش اپنا لوں۔ پہلے میں دولت مند لڑکیوں کو تاڑا کرتا تھا، لیکن مجھے چوٹ پہنچانے اور اذیت دینے والی تو متوسط طبقہ بلکہ غریب گھرانے کی ہے۔ تو کیوں نہ اب ساری لڑکیوں کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکا جائے؟ عقیل نے اس کے پچھتائے جال میں قدم رکھتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا۔ تم جیسے سے یہی توقع کی جا سکتی ہے، معاویہ نے اطمینان بھرے لہجے میں انکشاف کیا، اور میرا پہلا شکار ہوگی بسمہ، تاکہ شمامہ سے اس کی سہیلی تو چھین لوں۔ عقیل نے دانت پیسے۔ اور میں تمہیں قتل کرنے کے لیے نہ تو منصوبہ بندی کے چکروں میں پڑوں گا اور نہ مناسب موقع کے انتظار میں لمحہ بھر ضائع کروں گا۔ چلو غزالہ صحیح، معاویہ نے بے پرواہی سے سر جھٹکا، وہ تمہارا مسئلہ ہے۔ عقیل کے چہرے پر سکون پھیل گیا۔ معاویہ طنزی انداز میں ہنسا، واہ، بسمہ کے لیے دوست کا قتل اور غزالہ کی باری پر میرا مسئلہ ہو گیا۔ بولے بادشاہ، اتنا ثبوت کافی ہے یا کچھ اور پیش کروں؟ کیسا ثبوت؟ عقیل ہکلا گیا۔ یہی کہ تمہیں بسمہ سے محبت ہے، اور محبت صرف خوبصورت شکل سے نہیں ہوتی، محبت بس ہو جاتی ہے، اور جس سے ہوتی ہے وہی سب سے خوبصورت لگتی ہے یا لگتا ہے۔ کون کہتا ہے شمامہ بسمہ سے خوبصورت ہے؟ عقیل کج بحثی پر اتر آیا تھا۔ معاویہ مستفسر ہوا، گویا تمہارے خیال میں بسمہ خوبصورت ہے؟ 100%۔ عقیل نے میز پر مکہ رسید کرتے ہوئے دعویٰ کیا۔ معاویہ کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اگر بسمہ خوبصورت ہو تو تمہارے پیش کردہ نظریے کے مطابق مجھے اس سے محبت ہو جانا چاہیے۔ اس طرح بھی تم غلط ثابت ہوئے۔ عقیل نے سٹ پٹاتے ہوئے پوچھا، چائے کی کتنی دیر بعد ٹھنڈی بوتل پی جا سکتی ہے؟ معاویہ نے کہا، تمہاری جگہ میں ہوتا تو بوتل کے انتظار کی بجائے پانی کی جگ کو منہ لگانا پسند کرتا۔ تم بسمہ کو بہن کہتے ہو نا؟ عقیل کا انداز تصدیق چاہنے والا تھا۔ معاویہ ذو معنی لہجے میں بولا، کہنے اور سمجھنے میں فرق ہوتا ہے۔ عقیل بگڑتے ہوئے بولا، بکواس بند کرو اور یہ بتاؤ کیسے مانے گی؟ بیماروں سے علاج نہیں کروایا جاتا جناب۔ معاویہ کھڑا ہو گیا، چلتا ہوں۔ دیوار پر ٹنگی گھڑی اعلان کر رہی ہے کہ شمو رانی پارکنگ کی جانب محو خرام ہوگی۔ عقیل بیرے کو بلا کر چائے کے پیسے لینے لگا۔ معاویہ باہر نکل گیا تھا۔ اس کے قدم پارکنگ کی طرف اٹھنے لگے۔ اس کی تیزی بیکار نہیں گئی۔ کالے نقاب کی جھلک نظر آتے ہی اس کے سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی۔ وہ مناسب فاصلہ رکھ کر آگے بڑھتا رہا۔ پارکنگ میں داخل ہوتے وقت وہ جیسے ہی دونوں لڑکوں کے پاس سے گزری، ایک باآواز بلند اپنے دوست کو بولا، سنا ہے کالے برقعے والی بے حجاب ہو کر آدھی یونیورسٹی کو پاگل کر سکتی ہے؟ معاویہ نے بسمہ کے قدم رکتے دیکھے۔ وہ پیچھے مڑنے ہی لگی تھی کہ شمامہ نے اس کا بازو پکڑ کر آگے کھینچا۔ اتنی دیر میں معاویہ ان دونوں کے پاس پہنچ گیا تھا۔ بات کرنے والے کے سامنے رکتے ہوئے وہ دانت پیستے ہوئے بولا، کیا کہہ رہے تھے اپنی بہن کے بارے میں؟ نوجوان نے بفرتے ہوئے اس کے گریبان کی طرف ہاتھ بڑھائے۔ بہن ہوگی تیری سالے، مگر اس کے ہاتھ اپنے گریبان تک پہنچنے سے پہلے معاویہ کا بازو گھوم چکا تھا۔ منہ پر لگنے والے مکے سے وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہوا اور پھر آگے بڑھتے ہوئے معاویہ سے گتھم گتھا ہو گیا۔ اس کے دوست نے بھی بجائے بیچ بچاؤ کرانے کے معاویہ کی خبر لینا شروع کر دی۔ وہ دو تھے اور معاویہ اکیلا، مگر شمامہ کے خلاف سنی ہوئی بات اس سے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہو۔ لڑائی یقیناً طول کھینچ تھی، مگر عقل نے دور ہی سے معاویہ کو پہچان لیا تھا۔ قریب آ کر اس نے معاویہ کو پکڑا۔ اتنی دیر میں چند اور جوانوں نے بھی ہمت جمع کرتے ہوئے معاویہ سے ہاتھا پائی کر دی۔ ہاتھا پائی کرنے والے جوانوں کو پکڑ کر پیچھے کھینچ لیا تھا۔ ہاتھا پائی رک گئی تھی، لیکن لفظی گولہ باری جاری تھی۔ خاموش، ایک آدمی نے چلاتے ہوئے انہیں چپ کرایا۔ کیا بچوں کی طرح لڑ رہے ہو؟ آخر پتہ تو چلے ہوا کیا ہے؟
اس سے پوچھو، معاویہ سے جھگڑنے والا ایک جوان چلایا۔ چچا خواہ مخواہ بن کر ایویں ہی گلے پڑ رہا ہے، اس نے بکواس کی ہے اس نے۔ وہ ایک دم خاموش ہو گیا۔ اچانک اسے ادراک ہوا کہ شمامہ کا نام لینا مناسب نہ ہوگا۔ شمامہ پر آوازیں کسنے والے دعوے سے بولا، میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا، کسی اور پر بات کی ہے تو یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے، تمہیں ٹھیکیدار بننے کی ضرورت نہیں، اور اب میں روزانہ اسے چھیڑوں گا تم۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے معاویہ عقیل کی گرفت سے نکلا اور تیر کی طرح اس کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے کہ وہ بچنے کی کوشش کرتا، معاویہ نے اپنا گھٹنا اس کی ٹانگوں کے درمیان ٹھا دیا۔ اوہ کی آواز خارج کرتے ہوئے وہ نیچے جھکا اور معاویہ نے اپنی حرکت دہرائی۔ درد کی شدت سے وہ نیچے جھکا تھا اور اس مرتبہ معاویہ کا نشانہ اس کا چہرہ تھا۔ ناک پر لگنے والے گھٹنے نے اس کے پیچھے اچھال دیا تھا۔ دردناک آواز میں چلاتے ہوئے اس نے چہرے پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ اس کی ناک سے خون بہنے لگا۔ اس کا دوست غراتا ہوا معاویہ کو مارنے دوڑا، لیکن انہیں دست پہ گریبان ہونے سے پہلے ہی دوسرے لڑکوں نے پکڑ لیا۔ عقیل بھی معاویہ کو پیچھے کھینچنے لگا۔ کافی بھیڑ اکٹھی ہو گئی تھی۔ چند نوجوان مضروب لڑکوں کو سنبھالنے لگے۔ اس کا ساتھی معاویہ کو گالیاں بک رہا تھا۔ معاویہ ہونٹوں پر استہزائیہ مسکراہٹ بکھیرے سے گھورتا۔ عقیل زبردستی معاویہ کو کھینچ کر دور لے جانے لگا۔ اسی وقت معاویہ کی نگاہیں مرسیڈیز میں بیٹھنے والی شمامہ پر پڑی۔ وہ باپ کی طرف متوجہ تھی، البتہ بسمہ انہی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا تھا؟ اسے کار کے پاس لا کر عقیل مستفسر ہوا۔ اس شہدے نے شمامہ پر آوازیں کسیں اور مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ عقیل نے افسوس بھرے انداز میں سر ہلایا۔ راہگیروں پر بھونکنا آوارہ کتوں کی عادت اور شریف لڑکیوں کو چھیڑنا بد نسلوں کی فطرت ہوتی ہے، جبکہ مار کٹائی سے نہ بری عادت چھوٹتی ہے اور نہ کمینی فطرت تبدیل ہوتی ہے۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا۔ خالی اس ذہنی سے کار کا دروازہ کھول کر وہ اندر بیٹھا اور عقیل کو الوداعی کلمات کہے بغیر چل پڑا۔ ان کے جھگڑے کی خبر وائس چانسلر تک پہنچ گئی۔ اگلے روز وائس چانسلر نے انہیں دفتر میں بلا کر سخت لہجے میں تنبیہ کر دی تھی۔ معاویہ کا تعلق چونکہ متمول خاندان سے تھا اور اس کے والد سیٹھ محمد علی صدیقی کو یونیورسٹی کے وائس چانسلر ذاتی حیثیت سے جانتے تھے، اس لیے بات زیادہ نہیں بڑی تھی۔ زہیب نامی لڑکا کڑی نظروں سے معاویہ کو گھور رہا تھا۔ جو ہی وہ دفتر سے باہر نکلے، معاویہ بغیر کسی تمہید کے اس سے مخاطب ہوا۔ گو مجھے اپنے فعل پر ذرا بھی ندامت نہیں ہے، پھر بھی تم چاہو تو میں معذرت کر سکتا ہوں، لیکن یاد رکھنا اگر اس کے بعد شمامہ کو چھیڑنے کی ہلکی سی بھی کوشش کی تو وہ تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا، اور یہ دھمکی نہیں ہے۔ زہیب نامی لڑکے نے طنزیہ لہجے میں کہا، میں نے چوڑیاں نہیں پہنی، فرق نہیں پڑتا، کیونکہ گولی چوڑی یا بغیر چوڑی کے باہوں میں فرق محسوس نہیں کرتی۔ بہرحال زندگی سے تنگ آئے ہو تو آزمانے میں حرج نہیں ہے۔ معاویہ مزید تکرار کیے بغیر کمرہ جماعت کی طرف بڑھ گیا۔ سبق پڑھانے والے پروفیسر صاحب سے اجازت لے کر وہ اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ شمامہ اور بسمہ اپنی نشستوں پر موجود تھی۔ بسمہ نے اسے گہری نظروں سے گھورا تھا۔ معاویہ کی نظریں نہ چاہتے ہوئے بھی کالے لبادے سے اٹکتی رہیں۔ پروفیسر ہاشم نے گلا کھنکار کر اسے متوجہ کیا۔ معاویہ، مجھے لگتا ہے تم سبق میں دلچسپی نہیں لے رہے۔ نہیں جناب، وہ ہکلا گیا۔ پروفیسر ہاشم ہنسے۔ 11 مجھے اعتراض آپ کے فعل پر نہیں، سبق میں عدم دلچسپی پر ہے۔ دوسرا، یہ مشغلہ فارغ الاوقات میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور اپنی نصیحت میں تیسرا نقطہ شامل کرنا چاہوں گا تو کسی نقاب والی کو گھورنا میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ زور کا کہا لگا۔ شمامہ خجالت سے نیچے دیکھنے لگی۔ بسمہ نے فوراً اس کا ہاتھ تھام کر سہلانا شروع کر دیا۔ خیر، ہم سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ پروفیسر ہاشم سنجیدہ ہو کر سبق کی طرف متوجہ ہوئے۔ پروفیسر صاحب کی تنبیہ کے بعد معاویہ سبق کی طرف متوجہ ہو گیا، مگر چند لمحوں کے بعد ہی اس کی نگاہیں بے ساختہ شمامہ کو گھورنے لگیں۔ معاویہ، یقیناً تمہیں سبق سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، اور میرے پیریڈ میں کسی ایسے طالب علم کی گنجائش نہیں ہے جسے سبق میں دلچسپی نہ ہو۔ پروفیسر ہاشم نے دروازے کی طرف انگلی کر کے اسے باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ معافی چاہتا ہوں سر، دوبارہ موقع نہیں دوں گا۔ معاویہ نے ندامت سے سر جھکا لیا۔ گہرا سانس لے کر پروفیسر ہاشم نے غصے پر قابو پایا اور سبق کی طرف متوجہ ہو گئے۔ بقیہ پیریڈ معاویہ پروفیسر صاحب ہی کی طرف متوجہ رہا، گو ان کی باتیں معاویہ کے سر سے کافی اوپر گزر رہی تھیں۔ پیریڈ کے اختتام پر پروفیسر صاحب کی کلاس سے باہر نکل گئے تھے، تبھی کافی استہزائیہ نظریں معاویہ کی طرف متوجہ ہو گئی تھیں، لیکن اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ دوسرے پیریڈ کی شروع ہونے سے پہلے ہی اسے پیغام موصول ہونے کی گھنٹی سنائی دی۔ موبائل فون کی اسکرین پر بسمہ کا نام جگمگا رہا تھا۔ معاویہ بھائی، یہ کوئی اچھا طرز عمل نہیں ہے، کیوں لوگوں کو خود پر ہنسنے کا موقع دے رہے ہو؟ اور شمامہ کو تو جانتے ہو نا، اب تک بیچاری حیا سے کانپ رہی ہے۔ معذرت خواہ ہوں بہن، اس سے ندامت کا اظہار کرتے دیر نہیں لگی تھی، مگر سچ تو یہ ہے کہ ایسا بے اختیاری میں ہوا۔ بسمہ نے جواب نہیں دیا تھا۔ کس کے پیغام آ رہے ہیں؟
عقیل نے کوہنی سے ٹوکا دیتے ہوئے معنی خیز لہجے میں بولا۔ وہ اطمینان سے بولا، بسمہ۔ عقیل نے اس کے ہاتھ سے موبائل فون چھپٹتے ہوئے پیغام پڑھا اور اطمینان بھرا سانس لیتے ہوئے بولا، ٹھیک کہہ رہی ہے، تمہیں خود پر قابو پانا چاہیے۔ پروفیسر صاحب کی آمد نے معاویہ کو جواب کی جھنجھٹ سے نجات دلا دی۔ چھٹی کے وقت اس نے عقیل کو جاننے کا اشارہ کیا۔ اب بچکانہ حرکتیں چھوڑ دو یار، منہ بناتے ہوئے وہ دروازے کی طرف چل پڑا۔ معاویہ نے اس کی نصیحت پر کان نہیں دھرے تھے۔ شمامہ اور بسمہ کے اٹھتے ہوئے وہ اس کے پیچھے چل پڑا۔ پارکنگ میں داخل ہوتے وقت وہ شمامہ کی طرف متوجہ تھا، تبھی زہیب اور اس کے ساتھیوں کو نہیں دیکھ سکا تھا۔ 5 لڑکے غصے میں بھرے کافی دیر سے منتظر تھے۔ اس کے قریب پہنچتے ہی وہ جھٹ چھپٹ پڑے اور اس کے سنبھلنے سے پہلے اسے چمٹ گئے۔ جب تک معاویہ کی سمجھ میں کچھ آتا 10 ہاتھ ٹانگیں اسے زد و کوب کرنے میں مشغول ہو گئے۔ اس نے گھٹنے پیٹ کی طرف سمیٹے اور بازوؤں سے چہرہ ڈھانپ کر نازک اعضاء کو شدید چوٹ سے بچانے کی تگ و دو کرنے لگا۔ گالیاں بکتے ہوئے وہ اس سے پیٹتے رہے۔ شمامہ اور بسمہ کے کانوں میں بفرے ہوئے لوگوں کی آوازیں پہنچ گئی تھیں۔ بسمہ نے معاویہ کو اپنے تعاقب میں آتے دیکھ لیا تھا۔ معاویہ کو پیٹ رہے ہیں۔ شمامہ کے مڑ کر دیکھنے پر اس نے اطمینان بھرے انداز میں تبصرہ کیا۔ شمامہ بے پرواہی سے سامنے دیکھنے لگی۔ اسی وقت یوسف ان کے سامنے کار روک کر نیچے اترتے ہوئے بولا، یہ کس بیچارے کو پیٹ رہے ہیں؟ شمامہ سرج سے بولی، ابو جان چھوڑیں، ان کے معاملے میں نہ پڑیں۔ مگر بیٹا، یوسف نے احتجاج کرنا چاہا، ابو جان یہ امیر گھروں کے بگڑے لڑکے ہیں، انہیں بڑے چھوٹے کی تمیز نہیں ہے۔ یوسف نے لمحہ بھر کو سوچا اور بے بسی سے سر ہلاتے ہوئے کار میں بیٹھ گیا۔ اتنی دیر میں پارکنگ میں موجود کافی بھیڑ جمع ہو گئی تھی۔ لڑکوں نے درمیان میں پڑ کر معاویہ کی جان چھڑائی۔ اس کے ہونٹوں اور ناک سے خون رس رہا تھا، مگر کسی جوابی کارروائی یا دھمکی وغیرہ کے بغیر وہ باچھوں سے خون صاف کرتا ہوا اپنی کار کی طرف بڑھ گیا۔ البتہ اس نے ایک نظر پارکنگ کے دروازے کی طرف جاتی مرسیڈیز پر ضرور ڈالی۔ جو ہی وہ سیٹ پر بیٹھا، زہیب نامی لڑکے نے قریب آ کر ہاتھ کار کی کھڑکی پر ٹیکے اور طنزیہ لہجے میں بولا، چاہو تو معذرت کر سکتا ہوں۔ معاویہ کے ہونٹوں پر استہزائیہ مسکراہٹ ابھری، ضرورت نہیں، اور دوبارہ شمامہ پر آوازیں کستے وقت میری دھمکی کو ضرور نظر میں رکھنا، گویا یہ پٹائی ہضم کر جاؤ گے۔ زہیب کے لہجے میں حیرانگی تھی۔ بے شک، معاویہ نے مسکراتے ہوئے کار آگے بڑھا دی۔ زہیب ششدر نظروں سے اسے گھورتے رہ گیا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا تم اتنی سنگ دلی کا مظاہرہ کرو گی، وہ تمہاری وجہ سے پٹ رہا تھا۔ یونیورسٹی سے نکلتے ہی شمامہ کو بسمہ کا پیغام موصول ہوا۔ یوسف کی وجہ سے اس نے زبان سے کہنا مناسب نہیں سمجھا، ان لڑکوں کو جواب دینے سے میں نے تمہیں منع کر دیا تھا، تو کسی دوسرے کو کیا حق ہے میری وجہ سے لڑائی جھگڑے میں پڑنے کا؟ شمامہ نے جواب دینے میں دیر نہیں لگائی۔ مسلسل خاموشی کی وجہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ گفتگو کی ابتدا یوسف نے کی تھی۔ شمامہ آہستگی سے بولی، یوں ہی تھکن محسوس ہو رہی ہے بابا جانی۔ یوسف ہنسا، میری بسمہ بیٹی بھی تھکی ہوئی ہے، وہ اطمینان سے بولی۔ شمامہ رانی آج نمکین کی بجائے میٹھا پراٹھا لے آئی تھی، اس وجہ سے جھگڑا ہو گیا تھا چچا جان۔ شمامہ جلے بھنے لہجے میں بولی، خود تو روکھی روٹی بنا کر نہیں لاتی۔ سن لیا چچا جان، اور یہ پہلی بار نہیں ہے، اس سے قبل بھی کئی دفعہ شمو رانی کے تانے سن چکی ہوں۔ یوسف کا کہا بلند ہوا، لگتا ہے سچ میں کوئی گڑبڑ ہو چکی ہے۔ شمامہ اطمینان بھرے لہجے میں بولی، بابا جانی، بسمہ کا خیال ہے میں سیٹھ معاویہ کے ساتھ زیادتی کی مرتکب ہو رہی ہوں، اور جب وہ معافی مانگ رہا ہے تو مجھے بھی سب کچھ بھلا دینا چاہیے۔ اس کا انکشاف سن کر ایک بار تو بسمہ سن ہو گئی۔ اسے ذرا بھی گمان نہیں تھا کہ وہ اپنے والد کے سامنے اس ڈھٹائی سے سب کچھ اگل دے گی۔ اگلا ہم اس کے سر پر یوسف نے پھوڑا تھا۔ بیٹی کے انکشاف پر غصہ کرنے کے بجائے وہ دوستانہ لہجے میں بولا، تمہاری ادھوری اطلاع پر تو کوئی رد عمل نہیں دے سکتا جب تک مجھے پوری بات معلوم نہ ہو سکتا ہے بسمہ بیٹی کے پاس بھی کبھی دلیل موجود ہو۔ چچا جان، میں نے ایسا تو نہیں کہا۔ بسمہ ہکلا گئی۔ شمو کی سہیلی ہونے کے ناطے تمہیں بہت کچھ کہنے کا حق ہے بیٹی، اور تمہارا نقطہ نظر سے اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ خلوص میں نہ شمو کو شک ہے اور نہ مجھے۔ بابا جانی، کل ایک لڑکے نے مجھ پر آوازیں کسی، بسمہ اسے جواب دینے لگی، میں نے روک دیا۔ کسی لفنگے کے ساتھ تکرار بے فائدہ ہی ہوتی ہے۔ ہمارے پیچھے سیٹھ معاویہ تشریف لا رہا تھا، وہ مذکورہ لڑکے سے جھگڑ پڑا، اور آج اس لڑکے نے غالباً اپنے دوستوں کو بلا کر سیٹھ صاحب کی طبیعت صاف کر دی ہے۔ اب بسمہ کا خیال ہے کہ مجھے لڑکوں کی لڑائی میں کود کر جناب سیٹھ معاویہ کی طرفداری کرنا چاہیے تھی، کیونکہ وہ میری وجہ سے جھگڑے میں پڑا تھا۔ اس طرح بسمہ کا یہ بھی خیال ہے کہ مجھے سیٹھ معاویہ کا بڑا ہوا ہاتھ تھام لینا چاہیے، اور میرا موقف ہے کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جا سکتا۔
باقی جس شخص کے پاس کردار نہ ہو، جسے بڑوں کی عزت کا پاس نہ ہو، جو غریبوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہو، جسے اپنے حسب نسب اور دولت پر ناز ہو، جو ذرا سی خلاف طبع بات پر ہنگامہ کھڑا کر دے، جو اپنی غلط فہمی کا بدلہ کسی غریب کی ہتک اور توہین سے لے، جو عورتوں پر ہاتھ اٹھانے کی گھٹیا حرکت کو روا جانتا ہو، جیسے گالی بکنے میں آر نہ ہو اور جو اپنے غصے پر قابو نہ پا سکتا ہو، ایسا شخص دوستی تو درکنار دشمنی کے بھی لائق نہیں ہے۔ شمامہ نے سب کچھ باپ کے سامنے رکھ دیا۔ یوسف ہنسا۔ سن لیا بسمہ بیٹی؟ چچا جان، میرا ہرگز ہی مطلب نہیں تھا، بس اس بات پر غصہ تھی کہ شمامہ اس کی وجہ سے مجھ پر برہم ہو رہی تھی۔ میں نے فقط اتنا کہا کہ اب وہ پہلے والا معاویہ نہیں رہا اور اس موضوع پر محترمہ کی رائے لینا چاہیے۔ یہ تو ہتھے سے ہی اکھڑ گئی، حالانکہ میں اس کی سہیلی ہوں اور ہمارے درمیان کس موضوع پر گفتگو ہوگی، اس کا تعین کرنا تنہا اس کا کام نہیں ہے۔ باقی رہی معاویہ کا ہاتھ تھامنے کی بات، تو وہ مشورہ تھا، شاید غلط ہو مگر اس کا رد عمل بھی درست نہیں تھا۔ مجھے سخت لہجے میں جھڑک کر خاموش کرا دینا، کہاں کی دوستی ہے؟ بسمہ نے بھی لگی لپٹی نہیں رکھی تھی۔ یوسف کے رویے کو دیکھ کر اسے لگ رہا تھا جیسے وہ شمامہ کا باپ نہیں، ان کا دوست ہو۔ افراط و تفریط کے کسی بھی عمل میں مناسب نہیں ہوتی، اور اس معاملے میں شمو رانی نے یہی رویہ اپنایا ہے۔ شمامہ نے بپھر کر پوچھا، آپ کا خیال ہے مجھے بسمہ کی بات مان لینی چاہیے تھی؟ یوسف تحمل سے بولا، نہیں، مگر سن لینا چاہیے تھی۔ شمامہ چڑچڑا کر بولی، اس کا ذکر برداشت نہیں ہوتا، خون کھولنے لگا ہے میرا۔ یوسف شفقت سے بولا، میرا نہیں خیال شمو رانی کو اتنا جذباتی ہونا چاہیے کہ کسی سے نفرت نبھانے کے لیے خود سے محبت کرنے والوں کے جذبات کا خیال نہ رکھ سکے۔ شمامہ منہ بسوڑتے ہوئے بولی، آج کے بعد میں پراٹھا بنا کر نہیں لے کر جاؤں گی، نوکرانی نہیں ہوں کسی کی۔ بسمہ ملامتی لہجے میں بولی، دیکھ لیا چچا جان، ایسی سخت دل اور بے حس لڑکی کے ساتھ نبھا رہی ہوں، یقین مانے میرا خون سکھا رکھا ہے۔ برا بھلا سمجھانا تو چھوڑو، بتا بھی نہیں سکتی، آئے روز میرا رزق بند کر دینے کی دھمکیاں، نہ جانے آپ کیسے گزارا کر رہے ہیں اس مونس ہٹلر کے ساتھ۔ یوسف کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ شمامہ نے ناک بھوئیں چڑھائی۔ دیکھ لوں گی دونوں کو، بسمہ سنجیدگی سے بولی۔ موضوع بحث پراٹھے کا وجود نہیں تھا محترمہ، اس لیے تم انتقامی کارروائی سے پراٹھے کا ذکر حذف کر دو۔ شمامہ نے سیٹ سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی تھی۔ یوسف نے کار بسمہ کے سٹاپ پر روکی۔ اترنے سے پہلے وہ دھمکی دیتے ہوئے بولی، چچا جان، اسے سمجھا دینا، اگر کل پراٹھا نہ لایا تو یونیورسٹی آنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ قسم وائس چانسلر کو شکایت لگانے کرنے سے بھی نہیں رکوں گی۔ یوسف دھیمی سی مسکراہٹ سے بولے، ایک منٹ بیٹھو۔ بسمہ اترنے کا ارادہ ملتوی کرتے ہوئے مؤدب لہجے میں بولی، جی چچا جان۔ بیٹی، تم شمامہ کے انکار کو کیا نام دیتی ہو، یا تمہارے معاویہ کے بارے میں کیا خیالات ہیں؟ اس سے قطع نظر میں 2-3 باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ شمامہ کا معاویہ سے شادی کرنے کا فیصلہ مجھے شروع ہی سے ناپسند تھا، لیکن میں نے زبان اس لیے نہیں کھولی کہ شمامہ میری بیٹی ہی نہیں، بہت قریبی دوست بھی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ اسے محسوس ہو کہ روایتی باپ کی طرح خواہ مخواہ اس کی راہ میں روڑے اٹکا رہا ہوں۔ بعد میں میرے اندیشے کسی اور اندازے سے صحیح ثابت ہوئے، اور اب معاویہ کا رویہ بدلنے سے میرے پرانے اندیشے لوٹ آئے ہیں، بلکہ اس کے والدین سے ملنے کے بعد حقیقت کا روپ دھار گئے ہیں۔ ان کی اور ہمارے طرز زندگی، رہن سہن اور حیثیت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس بارے میں اس کے والدین کی رائے حتمی اور بے لچک ہے، اور شادی صرف لڑکی لڑکے کی نہیں، 2 خاندانوں کے ملاپ کا نام ہے۔ ہمارا معاشرہ جس بنیاد پر قائم ہے، یہاں شادی کی کامیابی میں لڑکے لڑکی سے زیادہ لڑکے کے ماں باپ کی کوششوں کا عمل دخل ہوتا ہے۔ اگر ساس سسر شادی سے پہلے ہی لڑکی کو مسترد کر چکے ہوں تو ایسی شادی خالی ہی کامیاب ہو پاتی ہے۔ لڑکی کی ماں آئے روز بہو کو بیٹے کی نظر سے گرانے کی کوششوں میں مصروف رہتی ہے۔ اگر لڑکی چالاک و ہوشیار ہو تو گھر میدان جنگ بن جاتا ہے، اور میری شمو رانی جیسی سیدھی سادی ہو تو چند ماہ میں طلاق لے کر گھر آن بیٹھتی ہے، کیونکہ ماں جب بیٹے کا گھر تباہ کرنے پر تل جائے تو اسے کم ہی ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ محبوبہ کی محبت تب تک سر چڑھ کر بولتی ہے جب تک وہ بیوی نہیں بن جاتی، اور معاویہ جیسے صورت پرست سے بعید ہے کہ چند ماہ سے زیادہ شمامہ کا خیال رکھ پائے۔ شاید وضاحت کی ضرورت نہیں تھی۔ بسمہ خفیف سی ہو گئی تھی۔ بالکل تھی، کیونکہ میں دلیل پر یقین رکھتا ہوں اور حق کا معیار مقرر نہیں تسلیم کرتا ہوں۔ شاید شمو رانی کا رویہ دیکھ کر تمہیں لگے کہ یہ معاویہ سے بدلہ لے رہی ہے، یا اس کے پاس صرف ہٹ دھرمی اور بیجا ضد ہے، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ گو معاویہ کی حرکت درگزر کرنے کے لائق نہیں تھی، لیکن میں اسے معاف کر چکا ہوں، اور یقین مانو کسی کو معاف کر دینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس سے دوستی کر لیں۔ معاف کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کا بدلہ نہیں لیں گے۔ بسمہ بولی، مگر شمامہ نے تو اسے معاف نہیں کیا۔
شمامہ اطمینان سے بولی، میرے پاس اختیار نہیں رہا، اگر وہ سچ میں نادم ہے تو اللہ پاک اسے ضرور معاف کر دے گا، دل میں کچھ اور چھپایا ہے تو اس سے بھی اللہ پاک واقف ہوگا، اب میرے مالک کی مرضی جو فیصلہ صادر فرماتا ہے۔ بسمہ بولی، سن لیا چچا جان، ٹھیک کہہ رہی ہے، معاف کرنے والی ذات تو اللہ پاک کی ہے نا، چلتی ہوں چچا جان۔ بسمہ شمامہ کے سر پر چیٹ رسید کر کے اتر گئی تھی۔ بھائی کی ہوتی سوتی کو آپ نے کھلی چھوٹ کیوں دے دی؟ بچوں کے باہر جاتے ہی عالیہ برہم ہوئی، ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اس نے بیوی کو خاموش ہونے کا اشارہ کیا اور دروازے پر جا کر باہر جھانکا۔ وہ دونوں معاویہ کی خوابگاہ میں داخل ہو رہے تھے۔ دروازہ بند کر کے وہ کال ملانے لگے۔ دوسری گھنٹی پر کال وصول کر لی گئی۔ السلام علیکم سیٹھ صاحب، یوسف نے اسے پہچان لیا تھا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو جناب؟ سیٹھ محمد علی نے لہجے میں مٹھاس پیدا کی۔ دعائیں ہیں آپ کی، اپنی سنائیں، آپ کو پھر زحمت دینا پڑ رہی ہے۔ سیٹھ محمد علی صدیقی نے رسمی خفت کا اظہار کیا۔ اس نے محتاط انداز میں کہا، حکم کریں سیٹھ صاحب، شاید 1-2 دن میں معاویہ کی بڑی بہن آپ کے ہاں آئے، یقیناً کئی یقین دہانیاں کرائے گی، براہ مہربانی اسے کھری کھری سنا کر واپس بھیجنا۔ یوسف متبسم ہوا، اگر بیٹی کو 2 دن روک سکو تو میرا کام آسان ہو جائے گا۔ کیسے؟ سیٹھ محمد علی حیران ہوا۔ یوسف دکھی دل سے بولا، پرسوں شمامہ کی منگنی ہے۔ شکریہ یوسف صاحب، میں بیٹی کو روکنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یوسف نے اجازت لے کر رابطہ منقطع کر دیا۔ سیٹھ محمد علی صدیقی کے چہرے پر دبا دبا جوش نمودار ہوا۔ شمامہ کی منگنی ان کے سر پر لٹکتی تیوار ہٹانے میں والی تھی۔ وہ داماد کو کال کرنے لگا، السلام علیکم ڈیڈی۔ اس کے داماد فرحان نے فوراً ہی کال وصول کی۔ برخودار کیا ہو رہا ہے؟ اس نے دہائی دی، ابھی دفتر سے لوٹا ہوں ڈیڈی، اور آنے والی طویل رات کو گزارنے کے منصوبہ بندی کر رہا ہوں۔ سال سے چلتی جاتی ہے تو گھر میں اندھیرا ہی نظر آتا ہے۔ نیک بخت کو کہا بھی ہے بیچارے شوہر کو بھی ساتھ لے جایا کرو۔ بے شک رات کا کھانا ہوٹل سے منگوا کر کھا لوں گا اور آپ کی ممی پاپا کا خرچ بھی نہیں کراؤں گا، مگر مجال ہے کہ اس کے کانوں پر جوں بھی رینگی ہو۔ ہاں، سیٹھ محمد علی نے کھلے دل سے کہا لگایا، وہ ممی پاپا کو نہیں اپنے لاڈلے کو ملنے آ رہی ہے۔ وہ روحان سا ہوا، فرق نہیں پڑتا ڈیڈی، میرا مسئلہ تو جوں کا توں رہا نا۔ مذاق چھوڑو اور میری بات غور سے سنو۔ جی ڈیڈی۔ وہ ہمتن گوش ہوا۔ سیٹھ محمد علی تفصیل بتانے لگا، معاویہ کو ایک ڈرائیور کی بیٹی سے عشق کا شوق چڑھا ہے، کم بخت شادی کرنے کے چکروں میں پڑ گیا ہے، اپنی لاڈلی باجی کو بھی ساتھ ملا لیا ہے، شاید کل یا آج رات محترمہ ان کے گھر روانہ ہو جائے۔ لڑکی کے باپ سے بات ہوئی ہے، بتا رہا تھا کہ پرسوں لڑکی کی منگنی ہو جائے گی اور ہم نے تب تک سالسہ کو ان کے گھر جانے سے روکنا ہے۔ فرحان مسمسے انداز میں بولا، کیا لگتا ہے مجھ میں اتنا حوصلہ ہے کہ سالسہ کو حکم دے سکوں، وہ بھی ایسی صورت میں جب معاملہ اس کے لاڈلے بھائی بلکہ اس کے بیٹے کا ہو؟ ہر کام میں طاقت جھونکنا ضروری نہیں ہوتا، کبھی کبھی دماغ بھی استعمال کر لینا چاہیے۔ بیوی کے غلام کے پاس دماغ نہیں، صرف سعادت مندی ہوتی ہے۔ تم اپنے ملازم کو کہو فی الفور سالسہ کو کال کر کے بتائے کہ تمہاری چھاتی میں درد اٹھا ہے اور ڈرائیور تمہیں ہسپتال لے گیا ہے۔ فیملی ڈاکٹر کو بھی سمجھا دینا، آج اور کل کا دن خوبصورت نرسوں سے خدمتیں لو، پرسوں واپس آ جانا، یقیناً بیماری کا سن کر تم تک پہنچنے میں وہ ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرے گی۔ آپ کی بیٹی کی موجودگی میں کسی نرس کی ضرورت تو نہیں کہ میرا بلڈ پریشر ہی دیکھ سکے، البتہ اس کے ہوتے ہوئے مجھے بھی کوئی نرس کہاں دکھائی دے گی؟ سیٹھ محمد علی نے پوچھا، منصوبہ کیسا ہے؟ فرحان چہکا، بہت اچھا، کم از کم 2 دن تو اس کی خدمتوں سے بہرہ مند ہو جاؤں گا، پھر ایک دم بتکا۔ لیکن ڈیڈی، اس کے بعد مہینہ بھر پرہیزی کھانے کون کھائے گا؟ سیٹھ محمد علی نے تسلی دی، دن کو ڈٹ کر ہوٹل میں کھا لیا کرنا یار۔ ٹھیک ہے ڈیڈی۔ گہرا سانس لیتے ہوئے اس نے رابطہ منقطع کر لیا۔ عالیہ نے دلچسپی سے پوچھا، مجھے بھی بتاؤ کس جوڑ توڑ میں لگے ہو؟ بیوی کو تفصیل بتانے لگا۔ اسی اثناء میں دروازہ بجا کر سالسہ اندر آئی، چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ پاپا، فرحان کی طبیعت ایک دم خراب ہو گئی ہے، ملازم ہسپتال لے گئے ہیں۔ سیٹھ محمد علی نے بیٹی کو تسلی دی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بیٹا، چھوٹی موٹی بیماریوں کا آنا جانا تو لگا رہتا ہے۔ سالسہ رندھی ہوئی تھی، پاپا وہ کال اٹینڈ نہیں کر رہے، میں ہسپتال جا رہی ہوں۔ اس نے مشورہ دیا، ڈرائیور خود نہ کرنا، معاویہ کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ ٹھیک ہے پاپا۔ وہ سرحد سے باہر نکل گئی۔ سیٹھ محمد علی شفقت سے مسکرایا، کتنی محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے، اور اس کی وجہ والدین کی مرضی سے شادی کرنا ہے۔ دسترخوان پر بیٹھتے ہوئے یوسف نے کہا، ایک نئی اطلاع ملی ہے۔ پلیٹ میں سالن ڈالتے ہوئے شمامہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ اس نے انکشاف کیا، سیٹھ معاویہ علی صدیقی کی بڑی بہن سالسہ علی صدیقی شمع رانی کے انکار کو اقرار میں تبدیل کرنے کل یا پرسوں تشریف لائیں گی۔ دن کیسا گزرا بابا جان؟ اس نے تبصرہ کرنے سے گریز کیا۔
اس کے والد کی کال آئی تھی، ثالثہ کو کھری کھری سنانے کا مشورہ دے رہے تھے۔ یوسف نے موضوع سے ہٹنا گوارا نہیں کیا۔ شمامہ تلخی سے بولی، انہیں گولی چلانے کو ہمارا ہی کندھا ملا ہے۔ یوسف بے نیازی سے بولا، کیا فرق پڑتا ہے جب ان کے مشورے کے بغیر بھی ہمارا انکار متعین ہے؟ اپنا کام نکالنے کو انہیں ایک ڈرائیور کی چاپلوسی سے بھی فرق نہیں پڑتا جن کی بیٹی کو وہ چھوت کی بیماری سمجھتے ہیں۔ شمامہ پھٹ پڑی۔ یوسف نے کہا لگایا، گویا شمو رانی چاہتی ہے سیٹھ محمد علی صدیقی بھی رشتہ مانگنے کو یہاں ماتھا ٹیکنے آئے۔ بابا جانی، لڑنے کو جی کر رہا ہے تو میں تیار ہوں۔ وہ چڑچڑی ہوئی، جب تمہیں اس رشتے سے کوئی غرض ہی نہیں ہے تو سیٹھ صاحب سے گلہ کیسا؟ وہ دکھی دل سے بولی، شاکی ان کی نیت اور مفلسوں کو حقیر سمجھنے کی سوچ پر ہوں۔ یہ ہر زردار کی سوچ ہے بیٹی، یہاں کردار نہیں حیثیت کو اہمیت دی جاتی ہے، صلاحیتوں کو نہیں نسب کو پرکھا جاتا ہے، اخلاق نہیں خاندان دیکھا جاتا ہے، اور سیرت نہیں دولت ماپی جاتی ہے۔ یقیناً یہی سوچ ان کے بیٹے کی بھی ہوگی، کیوں اس کا برتاؤ بھول گئی ہو؟ یوسف متعجب ہوا، یاد ہے بابا جان۔ وہ دل محسوس کر رہ گئی۔ خیر، میں نے سیٹھ صاحب کو کہہ دیا ہے کہ اپنی بیٹی کو 2 دن روک لیں تاکہ مسئلے کا مستقل حل ہو جائے۔ مستقل حل؟ اس نے سوالیہ انداز میں دہرایا۔ پرسوں احتشام کے والدین باقاعدہ رشتہ مانگنے آ رہے ہیں، ساتھ ہی منگنی کی رسم بھی ہو جائے گی۔ شمامہ نے نوالہ چھابے میں رکھا اور پانی کا گلاس منہ سے لگایا۔ چہرے پر ایک دم حزن و ملال اور اداسی نے ڈیرے ڈال دیے۔ سالن بہت اچھا بنا ہے۔ یوسف نے اس کا دھیان ہٹانے کی کوشش کی۔ وہ غائب دماغی سے ہکلائی، نہیں، پریشان تو نہیں ہوں۔ یوسف کے چہرے پر پھیکی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اتنی بھیانک خبر تو نہیں سنائی کہ تم ہوش ہی کھو بیٹھو؟ وہ خاموش پاؤں کے انگوٹھے سے بچھونا کریدتی رہی۔ یوسف نے ہاتھ صاف کرنے کے لیے دسترخواں پر رکھا جانے والا چھوٹا سا کپڑا اٹھا کر ہاتھ صاف کیے اور اٹھ گیا۔ شمامہ بھی خوابگاہ کی طرف بڑھ گئی۔ یوسف نے اسے حیرانگی سے دیکھا۔ وہ دسترخواں لپیٹے بغیر چل دی تھی۔ آواز دینے کے لیے اس کے لب ہلے اور پھر کچھ کہے بغیر وہ خود دسترخوان سمیٹنے لگا۔ برتن باورچی خانے میں رکھ کر وہ سونے چلا گیا۔ صبح نماز پڑھ کر لوٹا تو وہ نماز پڑھ کر تلاوت میں مشغول ہوتی اور باپ کے آتے ہی گرم گرم ناشتہ تیار کرتی، مگر واپسی پر اس کے کمرے میں اندھیرا نظر آیا۔ اس نے شمامہ کو آواز دی مگر جواب نہ آیا۔ دروازہ بجا کر وہ داخل ہوا۔ ہتی روشن تھی، پنکھا چل رہا تھا اور وہ مکمل کمبل میں روپوش تھی۔ یوسف کو حیرانی ہوئی تھی۔ شمو بیٹا، اس نے قریب ہو کر آواز دی اور کمبل ہٹا کر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ اس کا جسم بھٹی بنا تھا۔ اتنا تیز بخار؟ یوسف کا دل لرز گیا۔ شمو بیٹا، اس نے روحانسا ہو کر آواز دی۔ وہ کراہتی ہوئی سیدھی ہوئی آنکھیں بند تھیں۔ شمو، شمو، اٹھو بیٹا، ڈاکٹر کے پاس چلیں۔ بابا جان، اس نے بمشکل آنکھیں کھولی تھیں۔ بابا کی جان، اٹھو۔ یوسف نے اسے سہارا دے کر اٹھایا۔ وہ لرزتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ اس کے جسم میں طاقت بالکل نچڑ گئی تھی۔ یوسف اس کا بازو کندھے پر رکھ کر سہارا دے کر باہر لایا۔ کار میں بٹھا کر وہ سیٹھ صاحب کو کال کرنے لگا۔ سیٹھ عبدالکریم صالح بھی سیر خیز تھا۔ انہوں نے کال وصول کرنے میں دیر نہیں کی تھی۔ شمامہ کی بیماری کا سنتے ہی بولا، اسے ہسپتال لے جاؤ اور ساتھ ہی رہنا، میں دوسرے ڈرائیور کے ساتھ دفتر چلا جاؤں گا۔ سیٹھ صاحب کا شکریہ ادا کر کے اس نے کار آگے بڑھا دی۔ سیٹھ صاحب کی مہربانی سے ان کے ملازموں کا علاج بھی سیٹھ صاحب کی فیملی ہسپتال میں ہوتا تھا۔ پون گھنٹے بعد ڈاکٹر شمامہ کا معائنہ کر رہا تھا۔ اس کا بخار کافی تیز تھا۔ ڈاکٹر کی ہدایت پر اسے پرائیویٹ کمرے میں منتقل کر دیا گیا۔ شمامہ اور یوسف کے وقت پر نہ پہنچنے پر بسمہ سے کال کرنے لگی۔ شمامہ کے جواب نہیں دینے پر اسے یوسف سے بات کرنا پڑی۔ شمامہ کی بیماری کا سن کر وہ پریشان ہو گئی تھی۔ فوراً بولی، چچا جان کس ہسپتال میں ہے؟ میں آ رہی ہوں۔ یوسف نے منع کیا، ضرورت نہیں ہے بیٹی، تم یونیورسٹی جاؤ، شمامہ ویسے بھی پرسکون آور دوائی کے زیر اثر ہے۔ وہ متفق ہوئی، ٹھیک ہے چچا جان، آپ پتہ بتا دے، میں چھٹی کے وقت آؤں گی۔ یوسف نے ہسپتال کا پتہ بتا کر رابطہ منقطع کر دیا۔ یونیورسٹی بس نکل گئی تھی۔ وہ رکشے میں یونیورسٹی پہنچی۔ جو ہی گیٹ میں داخل ہوئی، شکیل اپنی موٹر سائیکل مقفل کرتا نظر آیا۔ وہ پختہ روش پر آگے بڑھ گئی۔ عقیل نے اسے نہیں دیکھا تھا، یوں بھی پرچھائی کی طرح ہر وقت شمامہ کے ساتھ گھومنے کی وجہ سے کالا نقاب اس کی بھی پہچان تھا۔ تبھی عقیل غریب بے خیالی میں اس کے پیچھے بڑھ گیا۔ اس کی محتاط نظریں سبز زار کے اس گوشے کی طرف متوجہ تھیں جہاں وہ شمامہ کے ساتھ بیٹھا کرتی تھی۔ 2-3 گز آگے چلتے ہوئی بسمہ پر نظر نہیں پڑی تھی۔ بسمہ نے قدموں کی رفتار مزید آہستہ کی اور پھر ایک دم پیچھے گھومی۔ عقیل نے اس کے مخصوص گوشے کو خالی پا کر اطمینان بھرا سانس بھی نہیں لے پایا تھا کہ سر پر پہاڑ آن گرا۔ جسے زور سے تاڑنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ 2 قدم کے فاصلے پر نتنے پھلائے کھڑی تھی۔ اس کے قدم زمین میں گڑ گئے تھے۔ وہ غرائی، تو تم میرا پیچھا کر رہے تھے؟ وہ ہکلا گیا۔ قسم لے لے مس، میں نے آپ کو ابھی دیکھا ہے۔
میں تو گویا تمہارے جھوٹ پر یقین کر لوں گی۔ بسما نے آنکھیں نکالی، وہ بے چارگی سے بولا، سچ کہہ رہا ہوں مس، آپ کوئی بھی قسم لے سکتی ہیں۔ اب تم میرے نام کی قسمیں کھاؤ گے؟ ایسی کوشش بھی کی تو زبان گدی سے کھینچ لوں گی۔ بسما نے بات کو من چاہا رخ دیا۔ ایسا میں نے کب کہا؟ عقیل کی شکل رو دینے والی ہو گئی۔ کہہ کر تو دیکھو، سر نہ پھاڑ دوں۔ مجھے جانتے نہیں ہو، تم شریف لڑکیوں کو چھیڑنے کے عادی ہو، مگر اب بہت غلط جگہ ہاتھ ڈال دیا ہے۔ یقین کرو مس، میں آپ کا پیچھا نہیں کر رہا تھا، بلکہ میں تو سبززار کی طرف متوجہ تھا کہ اگر آپ وہاں بیٹھی ہوں تو میں تھوڑی دیر یہیں رک جاؤں۔ نکل آئی اصل بات، کر لیا نا اعتراف۔ تم روزانہ مجھے دور سے تاڑتے ہو، بدنام کرنا چاہتے ہو۔ فکر نہ کرو، میں تم جیسوں کا علاج جانتی ہوں۔ ایسا میں نے کب کہا؟ عقیل کی شکل رو دینے والی ہو گئی۔ میرے کہنے کا مطلب تھا کہ میں احتیاط، ہاں جانتی ہوں۔ اس نے قطع کلامی کرتے ہوئے دانت پیسے۔ تم احتیاط ہی سے گھورتے ہو، لیکن کسی لڑکی کو احتیاط سے گھورنے کی اجازت کون سی شریعت یا قانون دیتا ہے؟ وہ ضد چو کر بولا، آپ ہر بات کو الٹا مطلب لے رہی ہیں مس۔ آخری بات تنبیہ کر رہی ہوں، اگر اس کے بعد موقع دیا تو وی سی سے تو شکایت کروں گی ہی، خود بھی تمہاری اچھی طرح خبر لوں گی، دھمکی آمیز لہجے میں کہہ کر وہ اس کا جواب سنے بغیر چل دی۔ عقیل سر تھام کر پختہ روش کے کنارے لگی سنک کی بینچ پر بیٹھ گیا۔ وہ ایک عذاب ہی میں گرفتار ہو گیا۔ محبت کرنا راس نہیں آیا تھا۔ ذرا بھی اندازہ ہوتا کہ رشتہ بھیجنے پر وہ ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ جائے گی تو کبھی غلطی نہ کرتا۔ اس کے کلاس روم میں داخل ہونے کے بعد ہی وہ آگے بڑھ سکا تھا۔ سر جھکائے ہوئے وہ اپنی نشست کی طرف بڑھا۔ چہرے پر تیز نظروں کی تپش اسے یہ احساس دلانے کے لیے کافی تھی کہ بسما اس پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ میں نہیں دیکھ سکتا اور اسے گھورنے کی اجازت ہے۔ دل ہی دل میں کوڑتے ہوئے وہ اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ معاویہ کی نشست خالی پڑی تھی۔ دوران سبق اس نے ترچھی نظروں سے دیکھا، مگر وہ سر جھکائے کچھ لکھنے میں مصروف تھی۔ اس کا آدھا چہرہ ہی نظر آ رہا تھا، ناک میں چمکنے والا کوکا، کانوں میں پہنا سفید نگینے والا ٹاپس، ہلکی سانولی رنگت کا دہنا گال۔ اسے بے خبر پا کر وہ انہماک سے گھورنے لگا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ خوبصورت تھی یا نہیں، لیکن اس سے اچھی لگتی تھی، اتنی کہ اس سے بہت زیادہ خوف کھانے کے باوجود اسے اپنانا چاہتا تھا۔ وہ ایک دوسرے کے متوازی بیٹھے تھے۔ جلد ہی بسما کو اس کے گھورنے کا احساس ہو گیا۔ ایک دم اس نے سر گھمایا۔ عقیل وارفتگی سے ناک کے کوکے کو گھورتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ اسے ثریا ستارے سے تشبیہ دے یا 14ویں کا چاند کہے، اور اگر کوکے کو 14ویں کا چاند سمجھے تو کان کے ٹاپس کو کیا کہے جس کا نگینہ کوکے سے بڑا تھا۔ بسما کے سر گھماتے ہی اس کی نظریں ملی۔ بسما نے ہونٹ سکیڑتے ہوئے اسے گھر کی دی۔ وہ ہڑبڑاتے ہوئے سامنے دیکھنے لگا۔ اس کے بعد کافی دیر تک اسے نظروں کی تپش محسوس ہوتی رہی، مگر اس نے بسما کی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں کی۔ سبق ختم کر کے پروفیسر صاحب باہر نکل گئے۔ عقیل نے جلدی سے کتاب کھول کر نظریں جما لی۔ ڈر تھا کہ بسما اس کا گریبان تھامنے ضرور آئے گی، مگر خیریت رہی اور اس نے صرف گھورنے پر اکتفا کیا تھا۔ عقیل بھائی، کوئی اچھا سا شعر ہی ہو جائے۔ پروفیسر صاحب کی آمد میں دیر ہونے پر شعیب نے آواز دی تھی۔ باقی طلباء بھی اس کی جانب متوجہ ہو گئے۔ کیسا شعر؟ وہ بوکھلا گیا۔ اس دن آپ نے بہت پیاری نظم سنائی تھی۔ شعیب کو یقیناً معلوم نہیں تھا کہ وہ نظم کسی طرح بیچارے کے گلے اٹکی ہوئی تھی۔ عقیل بھائی سنائے نا، غزالن نے لوچدار لہجے میں کہا۔ عقیل نے تھوک نگلتے ہوئے بے بسی ظاہر کی۔ میں کوئی شاعر تو نہیں ہوں، اختر نے باواز بلند پکارا۔ سنا دے یار، اتنی منتیں کیوں کروا رہا ہے؟ چل بھائی، نخرے چھوڑ اور شروع ہو جا۔ ایک اور آواز بلند ہوئی۔ اب سنا بھی دے یار۔ 3-4 لڑکوں نے کورس کی صورت میں آواز لگائی۔ تبھی پروفیسر ہاشم کلاس میں داخل ہوئے۔ کیا سننا چاہ رہے ہو اور کس سے سننا چاہ رہے ہو؟ پروفیسر ہاشم متبسم ہوئے۔ غزالہ بولی، سر اس دن عقیل بھائی نے بہت اچھی نظم سنائی تھی۔ ابھی سارے کلاس والے درخواست کر رہے تھے کہ پروفیسر صاحب کے آنے تک 2-3 اشعار ہی سنا دیں، مگر عقیل بھائی نخرے میں آئے ہوئے ہیں۔ پروفیسر ہاشم مزاحیہ لہجے میں بولے، عقیل میاں، جب تمام کلاس والے درخواست کر رہے ہیں تو تمہیں انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اٹھ جا بھائی، تاکہ سبق کی ابتدا تمہاری شاعری سے ہو۔ طلباء نے تالیاں بجا کر پروفیسر صاحب کو داد دی۔ عقیل جھجکتے ہوئے کھڑا ہوا، ترچھی نگاہ بسما پر ڈالی۔ وہ قہر آلود نظروں سے گھور رہی تھی۔ حوصلہ مجتمع کرتے ہوئے وہ بولا، کس طرح سے صدا لگاؤں کہ میرے کاسے میں ڈال دے خود کو؟ واہ، بہت خوب، عمدہ۔ مختلف آوازیں بلند ہوئیں۔ پروفیسر ہاشم نے منہ بنایا۔ بس ایک ہی شعر کے لیے اتنی منت زاری کروائی ہے؟ شعیب بولا، اس دن والی نظم ہی سنا دے یار۔ عقیل کو خجالت محسوس ہوئی۔ ہمت مجتمع کرتے ہوئے اس نے گلا کھنگار کر صاف کیا۔ عرض کیا ہے، کوئی ایسا جادو ٹونا کر، میرے عشق میں وہ دیوانہ ہو، یوں الٹ پلٹ کر گردش کی میں شمع وہ پروانہ ہو۔
ذرا دیکھ کے چال سے تاروں کی، کوئی زائچہ کھینچ قلندر سا، کوئی ایسا جنتر منتر پڑھ جو کر دے بخت سکندر سا، کوئی چلا ایسا کاٹ کے پھر کوئی اس کی کاٹ نہ کر پائے، کوئی ایسا دے تعویذ مجھے وہ مجھ پر عاشق ہو جائے، کوئی فال نکال کرشمہ گر میری راہ میں پھول گلاب آئیں، کوئی پانی پھونک کے دے ایسا وہ پیے تو میرے خواب آئیں، کوئی ایسا کالا جادو کر جو جگمگ کر دے میرے دن، وہ کہے مبارک چل دیا آب جیا نہ جائے تیرے بن، کوئی ایسی راہ پہ ڈال مجھے جس راہ سے وہ دلدار ملے، کوئی تسبیح دم درود بتا جسے پڑھوں تو میرا یار ملے، کوئی قابو کر بے قابو جن، کوئی سانپ نکال پٹاری سے، کوئی دھاگا کھینچ پراندے کا، کوئی منکا نقشہ دھاری سے، کوئی ایسا بول سکھا دینا وہ سمجھے خوش گفتار ہوں میں، کوئی ایسا عمل کرا مجھ سے وہ جانے جان نثار ہوں میں، کوئی ڈھونڈ کے وہ کستوری لا اسے لگے میں چاند کے جیسا ہوں، جو مرضی میرے یار کی ہے اسے لگے میں بالکل ویسا ہوں، کوئی ایسا اس میں اعظم پڑھ جو اشک بہا دے سجدوں میں، اور جیسے تیرا دعویٰ ہے محبوب ہو میرے قدموں میں، پر عامل رک ایک بات کہوں، یہ قدموں والی بات ہے کیا، محبوب تو بے سر آنکھوں پر مجھے پتھر کی اوقات ہے کیا، اور عامل سن یہ کام بدل، یہ کام بہت نقصان کا ہے، سب دھاگے اس کے ہاتھ میں ہیں جو مالک کل جہان کا ہے۔ زوردار تالیوں سے کلاس روم گونج اٹھا تھا۔ پروفیسر ہاشم نے انگوٹھا اٹھا کر اسے داد دی۔ اب پڑھائی کا مزہ بھی آئے گا، البتہ وہ خوش قسمت لڑکی ہے کون جس کے لیے جادو تعویذ اور چلوں کی ضرورت پڑ گئی۔ زوردار کہا بلند ہوا۔ شعیب نے کہا سر شاید وہ آج نہیں آئی۔ پروفیسر ہاشم افسوس بھرے انداز میں سر ہلایا۔ سارے ایک نقاب پوش کے پیچھے ہی پڑے ہو یار۔ عقیل نے تردید یا تائید نہیں کی تھی۔ تیز نظروں کی تپش تواتر سے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی، مگر خود کو بے پرواہ ظاہر کرتے ہوئے وہ سبق کی طرف متوجہ رہا۔ پیریڈ کے اختتام پر پروفیسر صاحب کا رخ دروازے کی طرف ہوتے ہی اس نے اٹھنے کو پر تولے، مگر بسمہ کو نشست چھوڑتے دیکھ وہ بیٹھ گیا ہوا۔ یقیناً اس کے نظم سنانے پر وہ غصے میں بھری ہوئی تھی۔ کچھ بعید نہیں کہ بے قابو ہو کر بھانڈا پھوڑ دیتی اور طلباء ہاتھ نیا ڈرامہ لگ جاتا۔ 2-3 منٹوں میں کلاس روم خالی ہو گیا۔ اس نے بھی نشست چھوڑی اور دروازے کی طرف بڑھا۔ اچانک بسمہ اندر داخل ہوئی اور وہ اس کے اکیلے ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ عقیل کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس نے راہ فلار تراش کی، مگر دروازے کے سامنے خوبصورت بلا کھڑی تھی اور کھڑکیوں میں جالیاں لگی تھیں۔ وہ نیچے نپے تلے قدم رکھتے ہوئے قریب ہوئی۔ چہرے پر یتیمی تاریخ کرتے ہوئے عقیل نے اس کے شعلہ اگلتی آنکھوں کی طرف دیکھا اور فوراً سر جھکا لیا۔ وہ پھاڑ کھانے والے لہجے میں بولی، جادو ٹونا کر کے مجھے دیوانہ کرو گے، چلا کاٹ کے اپنے بس میں کرو گے، جنتر منتر سے قابو میں کر کے اپنے عشق میں پاگل کرو گے، یہ ارادے ہیں؟ نہیں مس، یہ تو فقط شاعری تھی۔ وہ ہکلا گیا۔ اس نے دانت پیسے۔ بچی نہیں ہوں، اچھی طرح جانتی ہوں کہ وہ کیا فرما رہے تھے اور مخاطب کون تھا۔ تمہیں تو بس بہانا چاہیے۔ آپ کے سامنے ہی پروفیسر صاحب نے حکم دیا تھا تو حضرت اقبال کی شاعری سنا دیتے، حفیظ جالندھری کے شاہنامہ اسلام سے کچھ پڑھا دیتے۔ مسدس حالی بھی بہترین انتخاب تھا، مگر تمہیں تو شریف لڑکی کو تنگ کرنے کا بہانہ چاہیے تھا۔ جانتے تھے نا کہ بیچاری بے زبانوں کی طرح سر جھکائے بیٹھی رہے گی، کہ بھری کلاس میں تم جیسوں کو آئینہ بھی نہیں دکھایا جا سکتا۔ البتہ تم یہ بھول گئے تھے کہ یہ لڑکی اتنی بھی بھولی اور سیدھی نہیں ہے کہ جوابی کارروائی نہ کر سکے۔ آپ خواہ مخواہ شک کر رہی ہیں۔ خواہ مخواہ شک نہیں کر رہی، اور اب میں تمہاری عاشقی نکالنے آئی ہوں، بالکل ایسی ہی جیسے عامل بابا جن نکالتے ہیں۔ آستینے چڑھاتے ہوئے وہ جارحانہ انداز میں عقیل کی جانب بڑھی۔ وہ الٹے قدم پیچھے بھاگا۔ دیکھیں مس، آپ زیادتی کر رہی ہیں، مجھے ہاتھ نہ لگانا ورنہ شور مچا دوں گا۔ تھوڑی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بسمہ نے شہادت کی انگلی دھمکی کے انداز میں اٹھائی۔ شور تم نہیں، میں مچاؤں گی۔ آج تو تمہیں وہ پھینٹی پڑھاؤں گی کہ ساری عاشقی اور محبتیں بھول جائیں گے۔ صرف یونیورسٹی سے نہیں نکلو گے، سول جیل بھی جاؤ گے۔ پلیز معاف کر دو، قسم سے میرا ارادہ بالکل بھی ویسا نہیں تھا۔ عقیل کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ وہ مسلسل پیچھے ہٹ رہا تھا، جبکہ بسمہ بے باکی سے اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ دیوار سے پشت ٹکراتے ہی عقیل نے 2-3 کرسیاں کھینچ کر بسمہ کی راہ میں رکھی اور بھاگ کر دوسری قطار میں گھس گیا۔ بسمہ اس کے پیچھے لپکی، مگر اب دروازے تک کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ عقیل تیز رفتاری سے بھاگا اور دروازے سے نکلتے ہی تیز قدموں سے چلتے ہوئے کیفیٹیریا کی طرف بڑھ گیا۔
اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اگر بسمہ واقعی شور مچا دیتی تو اس کی پڑھائی تو کیا ضائع ہوتی، حوالات کی سیر کا بھی خطرہ پیدا ہو جاتا۔ یا اللہ، کس مصیبت میں پڑ گیا ہوں۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے بسمہ سے جان چھڑاتا۔ وہ تو پیر تسمہ پا کر ہی اس کے پیچھے پڑ گئی تھی۔ کونے کی میز پر بیٹھ کر وہ معاویہ کو گھنٹی کرنے لگا۔ کہاں ہو یار؟ کال وصول کرتے ہوئے ہی اس نے ہی بے صبری سے پوچھا۔ کل رات سے بہنوئی کی طبیعت خراب تھی، انہی کے ساتھ ہسپتال میں ہوں۔ آج تمہاری شمو رانی بھی نہیں آئی اور اس کی سہیلی جان کو آئی ہوئی ہے۔ معاویہ ہنسا۔ پھر کیا ہوا؟ اس نے روحان سے لہجے میں صبح اور کلاس کا واقعہ کہہ سنایا۔ لڑکی تم ہو یا وہ؟ معاویہ نے حیرانگی ظاہر کی۔ شور مچانے کی دھمکی دے رہی تھی اور کلاس روم میں ہمارے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اگر سچ میں شور مچا دیتی تو شاید اب تک وی سی نے پولیس بلا لی ہوتی۔ وہ تمہیں تنگ کر رہی ہے اور بس۔ معاویہ نے تسلی دی۔ اسے تنگ کرنا نہیں، اذیت دینا کہتے ہیں۔ بھائی اچھا بھلا اسے گھور لیتا تھا، اب تو اسی تاڑ میں رہتی ہے کہ کب نظریں اٹھاؤں اور اسے گھرکنے کا موقع ملے۔ یار جان چھڑانے کی ترکیب بتا دو، ورنہ اس یونیورسٹی میں تعلیم جاری رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ معاویہ اطمینان سے بولا۔ کسی دوسری لڑکی سے دوستی کر لو۔ عقیل گہرے طنز سے بولا۔ اچھا مشورہ ہے، پہلے والی سے جان چھڑانے کے لیے ایک اور بلا پیچھے لگا لوں۔ معاویہ نے وضاحت کی۔ میں نے اظہار محبت کا نہیں، صرف گپ شپ کا کہا ہے۔ ایسا تعلق جو عموماً ہم جماعتوں کے بیچ ہوتا ہے۔ وہ کیفے میں بھی پہنچ گئی ہے، اب دروازے پر کھڑی خالی نشست تاڑ رہی ہے۔ ارے مارے گیا، وہ اس طرف آ رہی ہے اور نظریں مجھ پر جمی ہیں۔ بعد میں بات کرتا ہوں۔ رابطہ منقطع کر کے وہ جگ اٹھا کر گلاس بھرنے لگا۔ اس کی ترچھی نظریں بسمہ کی طرف متوجہ تھیں جو نپے تلے قدم رکھتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ اتنا بدحواس ہوا کہ پہلے سے بھری ہوئی گلاس کا دھیان بھی نہیں رکھ سکا تھا۔ لبریز گلاس سے پانی باہر گر گیا اور اس کا دھیان بسمہ کی طرف تھا۔ میز سے بہہ کر پانی جب اس کی گود میں گرا تب وہ ہڑبڑا کر ہوش میں آیا اور اٹھ کر دامن جھاڑنے لگا۔ آوارہ نظریں جب شریف لڑکیوں پر گاڑ رکھی ہوں تو یہی ہوتا ہے۔ قریب پہنچ کر وہ پھاڑ کھانے والے لہجے میں بولی۔ نہیں میں نے نہیں دیکھا مس، میں تو نظر آ رہا ہے۔ وہ دبے لہجے میں غرائی۔ اور کونے کی میز لڑکیوں کے لیے ہوتی ہے، مگر تم جیسے یہاں اس لیے بیٹھتے ہو کہ اطمینان سے بھونڈی کر سکیں۔ بھونڈی کرنا یعنی اوباشی سے غیر لڑکیوں کو تاڑنا۔ آپ بیٹھ جائیں مس، میں چلا جاتا ہوں۔ اسے وہاں سے بھاگنے کی سوچی۔ بسمہ اسے کڑے تیوروں سے گھورتی رہی۔ دائیں بائیں اسے کوئی خالی میز نظر نہیں آئی تھی۔ 2-3 میزیں چھوڑ کر ان کی کلاس فیلو غزالہ بیٹھی تھی۔ باہر جانے کا ارادہ مؤخر کرتے ہوئے وہ خوش اخلاقی سے بولا۔ مس غزالہ، اگر اجازت ہو تو یہاں بیٹھ جاؤں؟ پلیز بیٹھو نا۔ اس کے چہرے پر خوشگوار مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ شکریہ مس غزالہ، آپ چائے پینا پسند کریں گی؟ بسمہ کی طرف پیٹھ کرتے ہوئے وہ بیٹھ گیا تھا۔ غزالہ نے نفی میں سر ہلایا۔ شکریہ، میں نے ابھی جوس اور برگر لیا ہے۔ وہ چائے کا بتانے لگا۔ غزالہ نے پوچھا، آپ کا دوست نظر نہیں آ رہا؟ اس کا بہنوئی ہسپتال میں داخل ہے، اسی کے ساتھ ہے۔ غزالہ معنی خیز لہجے میں بولی۔ میں نے سوچا شاید ڈرائیور کی بیٹی کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہا ہے، وہ بھی تو حاضر نہیں نا؟ ایسا نہیں ہے، عقیل نے نفی میں سر ہلایا۔ سچ کہو، کیا شمامہ مجھ سے خوبصورت ہے؟ غزالہ کا انداز ایسا تھا کہ گویا وہ شمامہ کو اپنی جوتی برابر بھی نہ سمجھتی ہو۔ آپ کہاں اور وہ کہاں؟ عقیل نے گول مول انداز میں اس کی غلط فہمی کو شہ دی تھی۔ معاویہ کو اس میں کیا نظر آیا کہ یونیورسٹی کی خوبصورت ترین لڑکی کو بھی نظر انداز کرنے پر تلا ہے؟ غزالہ کے لہجے میں اپنی خوبصورتی کا زام ابل رہا تھا۔ عقیل نے جان چھڑائی۔ کبھی پوچھنے کا موقع نہیں ملا۔ اسے سمجھاؤ نا، کیوں ایک گھٹیا کلاس کی لڑکی کے لیے خود کو بدنام کر رہا ہے؟ عقیل نے منہ بنایا۔ مجھے غریب کی کون مانتا ہے؟ غزالہ نے معنی خیز لہجے میں پوچھا۔ کہیں تمہاری نظروں کا مخاطب میں تو نہیں ہوں؟ توبہ توبہ، عقیل نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ مس غزالہ، بھلا ایسی جرت کر کون سکتا ہے؟ میں چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاتا ہوں۔ غزالہ کا نقرئی کہکا بلند ہوا۔ خیر، مجھ پر لٹو تو کئی لڑکے ہیں، مگر میری حیثیت دیکھ کر بیچارے اپنا سموں لے کر رہ جاتے ہیں، اور حقیقت تو یہ ہے کسی کو محبت کرنے سے نہیں روکا جا سکتا۔ البتہ مجھے کوئی ایسا نظر نہیں آیا کہ اس کے بارے میں کچھ سوچ سکوں۔ معاویہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بیرے سے چائے کی پیالی وصول کرتے ہوئے عقیل نے تجاہل عارفانہ سے پوچھا۔ غزالہ تکبر سے بولی، میرے معیار کا تو نہیں ہے، البتہ یونیورسٹی میں اس سے بہتر لڑکا بھی نظر نہیں آ رہا، شاید اس کی دوستی کی درخواست کو قبول کر لوں۔ عقیل نے مکھن لگایا۔ ویسے آپ دونوں کی جوڑی بہت سجے گی۔ غزالہ کے چہرے پر خوشی ابھری۔ آپ صرف چائے پی رہے ہیں، کچھ کھانے کو لینا؟ اس نے ہاتھ لہراتے ہوئے بیرے کو آواز دی۔ ایک چکن برگر لانا؟ عقیل نے خفیف ہو کر کہا۔ اس کی ضرورت نہیں تھی مس غزالہ، وہ فخریہ لہجے میں بولے۔ آپ غزالہ سلیم کے مہمان ہیں جناب۔
عقیل ہنسا۔ یہ نہ ہو میں آپ کو مستقل ہی میزبان بنا لوں۔ اس نے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ مجھے فرق نہیں پڑتا۔ بیٹے نے برگر عقیل کے سامنے رکھا۔ عقیل برگر سے انصاف کرتے ہوئے بولا، مس غزالہ، حقیقت تو یہ ہے کہ معاویہ خود کو شمامہ کا مجرم سمجھتا ہے، تبھی اسے منانے کی تگ و دو میں کر رہا ہے۔ غزالہ نے منہ بنایا۔ وقت ضائع کر رہا ہے۔ شمامہ کے چہرے سے نقاب تو میں نے کھینچا تھا، اسے کیا مسئلہ ہے؟ یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، مگر کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہو رہا۔ اس کی سوئی شمامہ رانی پر اٹکی ہے۔ آپ کے دوست کا علاج کسی خوبصورت لڑکی سے تعلق رکھنے پر ہوگا۔ اسے کسی دوسری لڑکی کی طرف مائل کرو۔ کلاس کے کسی بھی خوبصورت لڑکی سے دوستی کرنے کا مشورہ دو۔ دیکھنا، چند دن میں ساری ندامت اور ناکردہ گناہ کا احساس دماغ سے مٹ جائے گا۔ عقیل برگر حلال کرتے ہوئے بولا، یہ کام تو بس آپ ہی کر سکتی ہیں۔ اگر آپ اصرار کر رہے ہیں تو میں یہ ذمہ داری لینے کو تیار ہوں، لیکن معاویہ کو خود پیش قدمی کرنا پڑے گی۔ پہلے بھی کلاس کے سامنے اس نے الزام تراشی کی اور ایک حادثے کو سازش قرار دینے پر تل گیا۔ غزالہ نے راضی ہونے میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا تھا۔ مس غزالہ، میرا کام اسے نصیحت کرنا اور بہتر مشورہ دینا ہے، اور ایسا میں ضرور کروں گا۔ اب اس کی مرضی کیا رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ اور برگر منگواؤں؟ غزالہ نے خوش دلی سے پیشکش کی۔ شکریہ مس۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ معنی خیز انداز میں ہنسی۔ اور سنائے، آپ کے تعویذ وغیرہ کام کر رہے ہیں یا اب تک نہیں مانی؟ عقیل خفیف انداز میں مسکرا دیا تھا۔ غزالہ نے فراخ دلی سے پیشکش کی۔ میری مدد چاہیے ہو تو ضرور بتانا، کبھی کبھار ہنس کر بات کر لیا کریں، اتنا ہی کافی ہے۔ غزالہ شوخی سے ہنسی۔ خاصا خطرناک فکرہ ہے۔ عقیل صاف گوئی سے بولا، آپ نے مدد کی پیشکش کی ہے تو وہ یوں ہی ہو سکتی ہے کیونکہ میری جان شکنجے میں آئی ہوئی ہے۔ کھل کر بتاؤ۔ غزالہ کی آنکھوں میں الجھن ابھری۔ زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا، البتہ یقین دہانی کرا سکتا ہوں کہ آپ میرے لیے بہنوں جیسی ہیں۔ غزالہ کی ہونٹوں پر چھنپی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ مجھے حیران کر دیا ہے عقیل بھائی۔ عقیل نے کہا لگایا، حیرانی کی خیر ہے، پریشان نہ ہونا۔ عقیل نے بیرے کو بلانے کا اشارہ کیا۔ میرا خیال ہے آخری پیریڈ میں حاضری دے دیتے ہیں۔ ضرور۔ عقیل نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ نشست چھوڑتے ہوئے اس نے نظر گھمائی۔ بسمہ اب تک وہیں بیٹھی اسے کڑے تیوروں سے دیکھ رہی تھی۔ چھٹی کے بعد وہ رکشہ پکڑ کر شمامہ کے پاس پہنچ گئی۔ اس کا بخار ہلکا ہوا تھا، لیکن اتنا نہیں کہ ڈاکٹر جانے کی اجازت دے دیتا۔ کیا ہوا شمو رانی؟ بسمہ نے ساتھ بیٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یوسف نے کہا، رات ٹھیک ٹھاک سلایا، صبح جاگا تو بخار میں تپ رہی تھی۔ بیوقوف نے رات کو آواز ہی نہ دی۔ اتنی لاغرزی کیوں بھئی؟ بسمہ نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ خاموش لیٹی رہی۔ بسمہ نے پوچھا، سر درد کر رہا ہے، دبا دوں؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ چچا جان، آپ نے کہیں جانا ہے تو میں 2-3 گھنٹے یہاں گزار سکتی ہوں۔ وہ دکھی دل سے بولا۔ کہاں جا سکتا ہوں بیٹی، زندگی کا محور تو میری شمو رانی ہے۔ شمامہ چوٹ کرتے ہوئے بولی۔ خوش نہ ہوں اتنی جلدی، آپ کی جان نہیں چھوٹنے والی۔ یوسف بولا، بسمہ بیٹی سن لیا؟ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے چچا جان۔ بسمہ نے شمامہ کا ساتھ دیا تھا۔ یوسف نے انکشاف کیا، کل اس کی منگنی ہے اور یہ ہسپتال میں لیٹی ہے۔ کیا؟ بسمہ حیرانگی سے چیخی۔ اتنی جلدی کیوں چچا جان؟ شمو اتنی بڑی تو نہیں ہوئی جو آپ فکر مند ہے۔ اچھے رشتے جلدی نہیں ملا کرتے بیٹی، باقی اس کی منگنی ہی کر رہا ہوں، رخصت تو نہیں کر رہا نا؟ بسمہ نے احتجاج کیا۔ رخصتی بعد میں ہو سکتی ہے تو منگنی کیوں نہیں؟ یوسف دھیرے سے بولا، وجہ شمامہ کو پتہ ہے۔ بسمہ نے دہائی دی، وجہ میں پوچھ رہی ہوں چچا جان، اور یقیناً میں آپ کے فیصلے کے حق میں نہیں ہوں۔ یوسف قطعیت سے بولا، اگر میری جگہ آ کر سوچو تو مطمئن ہو جاؤ گی۔ بسمہ روحان سی ہوئی، آپ وضاحت تو کر سکتے ہیں نا چچا جان، یا اپنا ذاتی مسئلہ کہہ کر مجھے خاموش رہنے کا حکم دیں گے؟ شمامہ نے نحیف آواز میں ٹوکا۔ بسمہ، بڑوں سے تکرار نہیں کرتے۔ بسمہ نے جھڑکا، خاموش رہو، تمہیں بڑوں کے بیچ بولنے کا کس نے کہا ہے؟ یوسف ناراضگی سے بولا، کیا میں اپنی بسمہ بیٹی کو دھونسوں ہر درمی سے بات منوانے والا لگتا ہوں؟ بسمہ صاف گوئی سے بولی، چچا جان، آپ ایسے ہوتے تو مجھے تکرار کی ہمت نہ پڑتی۔ چچا کی جان، بیٹیاں پرایا دھن ہوتی ہیں، اور جب تک اپنے گھر کی نہیں ہو جاتی ذمہ دار کی نیندیں حرام رہتی ہیں۔ لیکن الحمدللہ مجھے کبھی یہ پریشانی نہیں رہی، اور نہ شمو رانی مجھے بوجھ لگتی ہے، بلکہ اس کے بغیر زندگی بوجھ نظر آتی ہے۔